بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، ابلیس نے کہا اور ان کو میں ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور ان کو سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چھیر دیں، اور یہ بھی ان کو کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلتے رہیں۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے شرک کے بارے میں بات کی تھی کہ کسی انسان سے یا کسی چیز سے شدت سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ شرک کر رہے ہو، کیونکہ آپ اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے، آپ صرف یہ سوچتے ہو کہ میں اس انسان کو یا اس چیز کو کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ آپ کے دماغ میں اس وقت جو بھی چیز آئے گی وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، یہ نہیں سوچو گے کہ اس میں اللہ راضی ہوں گے یا نہیں، یہ چیز حرام تو نہیں، صرف کیونکہ آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہوں۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے امتحان انہی چیزوں کے ذریعے آئیں گے جن سے آپ شدت سے محبت کرتے ہو، کیونکہ اللہ آپ کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ شرک کر رہے ہو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ لیکن ہماری آخرت بچانے کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں ڈپریشن سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب آپ کسی چیز یا کسی انسان کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتے ہو اور اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہو، تو آخر کار آپ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار بن جاتے ہو۔ آئیڈینٹی کرائسس کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہی بھول جانا۔ تو جب آپ کسی انسان یا کسی چیز کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتے ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہو۔ آپ کے اصول کیا تھے، آپ کے اپنے پسند ناپسند کیا تھے، آپ اپنی ہی نیچر کو بھول جاتے ہو، کیونکہ آپ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ میں نے اس انسان کو یا اس چیز کو حاصل کرنا ہے۔ مثلاً اگر آپ اپنے دوستوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو یا سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو ان کو خوش کرنے کے لیے آپ انہی کے مطابق لباس پہنیں گے، اسی طریقے سے بات کریں گے، اسی طریقے سے بیہیو کریں گے جو ان کو پسند ہے، چاہے وہ آپ کی نیچر کے خلاف ہو۔ اگر آپ اپنے کریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اپنے پروموشن کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو پھر جیسے آپ کمپنی میں داخل ہوگے تو آپ کا رویہ بدل جائے گا، آپ اسی طریقے سے بات کرو گے، وہی لباس پہنو گے، انہی چیزوں کے بارے میں بات کرو گے جو آپ کے باس کو بہت پسند ہے، چاہے وہ چیزیں آپ کی نیچر کے خلاف ہوں۔ تو جب آپ اپنی زندگی میں اتنے مختلف قسم کے رولز پلے کر رہے ہو، ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکتے، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں ہوں، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہو کہ آپ ہو کون، آپ کی اپنی نیچر کیا تھی، آپ کی اپنی آئیڈینٹی کیا تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ آپ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہو، چاہے آپ وہ چیز حاصل کر بھی لو، آپ کا دل اندر سے خالی ہوتا ہے۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آئیڈینٹی ہماری دل کی خوشی کے لیے اتنی ضروری کیوں ہے؟ اگر مجھے وہ چیز یا مجھے وہ لوگ مل جاتے ہیں جن کے پیچھے میں بھاگ رہی ہوں، تو میں خالی اسی چیز سے خوش کیوں نہیں رہ سکتی؟ اور پھر کیا میں اپنی آئیڈینٹی کو بدل نہیں سکتی؟ یا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک نئی آئیڈینٹی اپنا لوں؟ آئیڈینٹی کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے فطرت کے بارے میں کچھ سمجھنا ہوگا۔ فطرت وہ چیز ہے جو اللہ نے آپ کے اندر ڈال دی ہے جس دن آپ پیدا ہوئے تھے، اور فطرت میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو توحید، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ شرک میں مبتلا ہیں، آپ کسی اور انسان یا کسی اور چیز کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کی فطرت اندر سے ناخوش ہوگی۔ لیکن فطرت میں ایک اور بھی چیز آتی ہے، وہ ہے آپ کی نیچر، آپ کی کمزوریاں، آپ کی پسند ناپسند، آپ کی قابلیت، یہ تمام چیزیں آپ کی فطرت میں آتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کے اندر ڈال دی ہیں جس سے آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ہر انسان کی اپنی ایک خاص فطرت ہے، ایک خاص نیچر ہے جس کو وہ بدل نہیں سکتا، اور وہ اس کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے۔ تو جب آپ اپنی آئیڈینٹی، اپنے اصولوں کو بھول کے اپنی نیچر بدلنے کی کوشش کریں گے، صرف اس لیے کیونکہ آپ کسی اور کو حاصل کر لیں، تو آپ اپنی فطرت کو بدلنے کی کوشش کریں، اور یہ آپ نہیں کر سکتے۔ کوشش کریں گے تو آپ ڈپریشن کی طرف جائیں گے، آئیڈینٹی کرائسس کا شکار بن جائیں گے، اور یہی ابلیس چاہتا ہے، یہی ابلیس بات کر رہا ہے اس آیت میں کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ وہ اللہ کی خلق، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ابلیس جانتا ہے کہ آپ بدل نہیں سکتے، بدلنے کی کوشش کریں گے تو آپ ڈپریشن کی طرف جائیں گے۔
آپ ایک نئی آئیڈینٹی، ایک نئی فطرت کو نہیں پیدا کر سکتے۔ آپ کے اندر جو فطرت اللہ نے ڈالی ہے وہ آپ کے لیے سب سے بہترین ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے اپنے آپ کو ڈیلی چیلنج کرنے کی کوشش کریں۔ چیلنج کریں گے اپنے آپ کو تبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کی فطرت میں اور کتنی قابلیتیں ہیں اور کتنی اور خاص قسم کی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ تو چیلنج اپنے آپ کو ضرور کریں، لیکن نیچر کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کے جو اصول ہیں ان کو نہ بدلیں۔ آپ کی جو پسند ناپسند ہے، جن چیزوں سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہ آپ کی نیچر کا حصہ ہے، اس کو نہ بدلیں صرف یہ سوچ کے کہ آپ نے کسی اور کو حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی چیز یا کسی انسان کے پیچھے شدت سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اندر سے ہمیشہ خالی رہیں گے۔ اگر آپ وہ چیز حاصل کر بھی لیں، آپ اندر سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے آپ کی فطرت اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہے، کسی اور انسان یا کسی اور چیز کی نہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ اپنی نیچر، اپنی اصول، اپنی پسند ناپسند جو چیزیں اللہ نے آپ کے اندر ڈالی ہیں، جب آپ ان چیزوں کے خلاف جاتے ہیں صرف کسی اور کو حاصل کرنے کے لیے، تب بھی آپ کی فطرت اندر سے کبھی بھی مطمئن نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح آپ کی دنیا اور آخرت دونوں چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے اپنی آئیڈینٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک خاص تحفہ ہے جو اللہ نے صرف آپ کو دیا ہے، اس کو سمجھیں، اس کو ایکسیپٹ کریں اور کسی اور کے لیے بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم۔